کہ میں نے آپ کے سامنے حالت پیش کی کہ انہوں نے اپنے راہبوں پادریوں کو رب پکڑا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، پھر ان میں بھی عجیب و غریب نظریات تھے۔ رہ گئے مشرکین جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو قریش تھے، جو خانہ کعبہ کے خادمین تھے، انہوں نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اقبال نے بھی کہا نا، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، انہوں نے پورا وہ چند شعروں میں نقشہ کھینچ کے رکھ لیا۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی انعام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ یہ انہوں نے شکوہ میں اصل میں نا یہ ذکر کیا ہے، شکوہ اقبال کا جو اللہ سے انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کی حالات بیان کیے، جی بجلیاں گرتی ہیں ہم پر، سیلاب آتے ہیں ہم پر، ہیں جی زلزلوں کے زیادہ اثر ہوتے ہیں تو ہم پر، اگر کوئی ظلم ڈھاتا ہے تو ہمارے اوپر، غربت ہے تو ہمارے اوپر چھائی ہے، دنیا میں اگر کوئی قدر و منزلت نہیں تو ہماری ہے، کوئی ویلیو نہیں تو ہماری ہے، مظلوم ہو کے بھی ہم ہی ظالم ہیں، مظلوم ہو کے بھی ہم ہی دہشت گرد ہیں، یہ سارا کچھ ان پہ کیوں ہے؟ یہ شکوہ ہے اس کا، اللہ سے کیا ہے۔ تو پھر آگے وہ ریزن بھی بیان کیے ہیں نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو شکوہ اس نے کہا کہ اللہ تجھے پتہ ہے جب مسلمان نہیں تھے تو جگہ جگہ بت پرستی تھی، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، ہم سے پہلے تھا عجب عجیب و غریب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، پتھروں کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں معبود شجر، کوئی درختوں کو پوج رہا تھا، پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، انسان اسے ہی رب مان لیتا تھا جس سے کوئی فائدہ ملتا تھا، پھر بن دیکھے تجھے تو کون مانتا۔ ہاں مسلمانوں نے یہ تجھے منوایا، انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا، قرآن پڑھا، تیرے نبی رحمت للعالمین کو مانا، ان کی اتباع کی، تو وہ صحابہ جنہوں نے پوری دنیا میں توحید کا پھریرا لہرا دیا، اور اقبال نے ہی کہا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، جن کے کریڈٹ میں کتابیں لکھی جانی تھی آج ان کی ایک دو آپس کی جھڑپوں کو لے کے ان کو بدنام کرتے ہیں لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہرحال پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، تو یہ حالات تھے، کوئی درختوں کو پوج رہا تھا، حالی نے بھی کہنا قبیلے کا ایک بت جدا تھا، ہر قبیلے نے الگ الگ بت بنایا ہوا تھا، کسی کا حبول اور کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ اور وہ نائلہ پہ فدا تھا، اس طرح گھر گھر نیا خدا تھا، نہاں ابر ظلمت میں تھا ماہر انور، اندھیرا تھا فاراں کی چوٹیوں پر، یہ حالات تھے، دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، دنیا بگاڑ میں ڈوبی ہوئی تھی، دنیا اتنے بگاڑ میں تھی کہ اس کا علاج صرف ایک ہی تھا کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ان کی اصلاح